بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. امر مسلح کے بعد یہ درمیان میں آ گیا جناب روزے. اس سے پہلے حفظ النفس والمال کا مسئلہ تھا، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت. اب مال کی حفاظت کے لیے نسخہ ذکر کیا روزوں کا کہ جب ٹریننگ ہوگی اپنا مال استعمال نہ کرنے کی ٹریننگ تو دوسرے کا کیسے کھائے گا، یہ امر مسلح. اب پھر مال آ گیا، حفظ المال، کیونکہ اکثر جھگڑے مال کے ساتھ متعلق ہیں. بلا تاکلوا میں یہ اسلامی معیشت صرف ایک رکن پہ قائم ہے، پورا اسلامی نظام معیشت ایک رکن پہ. کمزور پہ زیادتی نہ کرو، اپنا حق لو. اور یہ والی بات، اپنا حق لو، کمزور پہ زیادتی نہ کرو، یہ تو معمولی میں کہہ رہا ہوں، اتنی سی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے پوری دنیا کی معیشت کا یہ سٹیریں گے اسی ایک چیز پہ قائم ہے. آج جتنا استحصالی نظام ہے، جاگیردارانہ نظام، فرعونی نظام، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کمزور کو دبایا گیا اور امیر نے زیادتی کی، ظلم کیا. اب جو یہ نظام موجود ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو معیشت میں توازن نہیں، توازن، اور سارا مال چند اشخاص کے ارد گرد ساری دولت جمع ہو گئی ہے. اور اگر یہ توازن رہے کہ اپنا حق لو، کمزور کو مت دباؤ، اس سے زیادتی مت کرو، پوری دنیا معیشت کے اعتدال پہ آ جائے گی. ہر جگہ پہ معیشت اپنے اعتدال پہ ہوگی. اس کی اگر میں وضاحت کروں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں، بہت لمبا کام ہوگا. لیکن پوری معیشت، دنیا کی معیشت کا قرآن نے جو قانون پیش کیا، دو پہلو: اپنا حق لو، کمزور پہ زیادتی نہ کرو. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ ایک فکر ولی اللہ جماعت ہے، فکر ولی اللہ، یہ ایک نیا فرقہ ہے. انہوں نے ایک کام کیا ہوا ہے، توازن قائم کرنا معیشت کا، اور کہتے ہیں ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کے فکر ہیں بالکل گدھے. تو انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا معیشت پر. اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ سب انسانوں کے پاس برابر دولت ہونی چاہیے. حالانکہ یہ اسلام کی روح کے بھی خلاف ہے اور مقصد کائنات کے بھی خلاف ہے، حکمت الہی کے بھی خلاف ہے. انسان جو ہے یہ مدنی الطبع ہے. اگر سارے برابر ہوں تو آپ کو روٹی کون پکا کے دے گا؟ عمران خان. سارے معیشت برابر ہو، آپ کی جوتی بنانے والی مریم ہوگی، امامت فضل الرحمان کرائے گا، تکبیر بلاول کہے گا. خدا کے بندے، تو یہ نظام بھی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم، تاکہ یہ نظام عالم چلے. ہر آدمی نے اپنے مناسب پیشے لیے تو نظام عالم تحت الاسباب اسی پر موقوف ہے. اگر سارے برابر ہوں تو پھر نظام عالم چل ہی نہیں سکتا. ہاں، اصل جو بات کرنے والی ہے، جو شاہ ولی اللہ کی فکر ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم نہ ہو.
جاگیرداری استحصالن نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جاگیرداروں کو ختم کر دو، مال ختم نہیں، اپنا حق لے، کمزور پہ ظلم نہ کرے. باقی تفاوت فی المعیشت یہ حکمت کائنات، حکمت الہی ہے، اسی پر کائنات قائم ہے. اور یہ کوئی ڈنگر کر سوچے بھی تو وہ ڈنگر ہے کہ سارے لوگ برابر ہوں. میرے پاس ایک آیا تھا، اس وقت مجھے ان کا اتنا پتہ نہیں تھا، وہ مناظرے کے لیے آ گیا بیچارہ. میں نے جب اس کا سنا بڑے دعوے کر رہا تھا تو وہ موٹر سائیکل پہ آیا. میں نے اسے پوچھا آپ کے یہ جو توازن کی بات کر رہے ہیں آپ خود بھی عمل کریں گے؟ کہتے ہیں ہاں. 2-4 آدمی بھی تھے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کتنے عرصے سے موٹر سائیکل ہے؟ میرا خیال ہے سال کا، کہ سال تک. تو میں نے کہا یہ موٹر سائیکل ادھر چابی مجھے دے، اب سال تک میرے پاس رہے گا. توازن تب برابر ہوگا. سال تو نے رکھا ہے موٹر سائیکل، میں اور آپ یہ توازن شروع کریں نا. اب موٹر سائیکل سال مجھے دے دے. تو فوراً موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور گیا. تو موٹر سائیکل نہیں دیا، حالانکہ توازن تو تب تھا. سال تو چڑھا ہے، مجھے کیوں نہیں چڑھنے دیتا موٹر سائیکل پہ؟ سال میں چڑھوں. تو توازن ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے. معیشت کا نقطہ وہ ہے جو میں نے بیان کیا، اور یہی فکر شاہ ولی اللہ ہی ہے. شاہ ولی اللہ کا فلسفہ یہی ہے، قرآن کا فلسفہ ہے کہ اپنا حق لو، کمزوروں پہ زیادتی نہ کرو. یہاں یہی قانون آ رہا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھا، حق لو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں بولو گے؟ انشاءاللہ 11 بجے چھٹی کریں گے. کیا لو؟ حق لو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں بالباطل، باطل طریق سے، ناحق طریق سے. کل ما لم یعظم بأخذہ الشرع اذروہ المانی. باطل کا معنی شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی، باطل طریقہ جوا، لاٹری اور چوری، ڈاکہ. طالب علم نے چھٹی کی، 500 روپے جرمانہ لگایا، 100 روپیہ جرمانہ. یہ باطل ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیوں؟ بے طیب نفس سے ہی ہونا ضروری ہے. بالباطل آپ کسی کے گلے فٹ ہو گئے، جی مجھے چائے پلا، ایک تو ہے نا دوستی، وہ الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ ایسے کسی کے گلے پڑ گئے، اٹھا سموسے کھوا. وہ بیچارہ کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، ادھر 10-12 مچندر شروع ہو گئے، وہ مجبور ہو گیا. تو اب کیا ہے؟ یہ بھی بالباطل ہے. تو کسی طرح بھی زیادتی کے ساتھ ہو، آگے خیال کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. غریبوں پہ زیادتی. تدلو کا عطف تاکلو پر ساتھ لا لگے گا. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور مت لے جاؤ ریڑھ کر. یہ ادلا ادلا دلوا، اسی سے ادلا تدلو. اور وہ ایسا رسا ہے، لڑائیاں کر کے نا آرام سے چودھری کے پاس، ملک صاحب کے پاس چلتے چلتے سیدھا درخواست دے دی تھانے، عدالت میں پہنچ گیا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. فریقاً کا معنی ہوتا ہے گروہ، پارٹی. لیکن یاد رکھو یہاں وہ معنی نہیں، یہاں فریقاً کا معنی ہے حصہ، مال کا کچھ حصہ.
میں سمجھ کوئی بھی نہیں آئی. فریقن کا معنی جا کے مال کا کچھ ٹکڑا، چند ٹکے، کچھ حصہ، زمین کا کوئی مرلہ شرلہ ہے اور کوئی ٹکڑا. تو یہ فریقن گروہ کے معنی میں نہیں ہے. تاکہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو آپس میں. اور حکام کی طرف لٹکا کے لے جاتے ہو، مقدمات بنا کر مت لے جاؤ. کس غرض سے؟ ایک تو ہے نا حکام کے پاس جاؤ انصاف کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن غرض یہ کہ کچھ نہ کچھ اموال لوگوں کے کھا لیں. بالاسم ناحق وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح معلوم بھی ہے، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو. اس آیت میں ایک بہت بڑا باب ہے قضات کے لیے، بہت بڑا باب ہے. صرف میں آپ کو عنوان دے دوں، جہاں پوری بات آ گئی مقدمات عدالت کہ قاضی گواہوں پہ یا بیانات پہ ناحق اگر فیصلہ کر دے اور یہ مال لے لے تو قاضی کی قضا نافذ ہوگی یا نہیں. رسول اللہ نے بھی فرمایا اگر تم میں کوئی آدمی بولنے کا ماہر ہو اور میں اس کو حق سمجھ کے فیصلہ دوسرے کے حق میں اس کے حق میں کر لوں دوسرے کے خلاف، تو خبردار یہ قطعۃ من النار ہوگا. یہاں قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے بالاسم، گناہ، اسم کا لفظ ذکر کیا اور اس میں اشارہ یہ دیا کہ اگر قاضی رشوت لے کر یا غلط فہمی میں بھی فیصلہ اس کے حق میں کر بھی دے اور اس کو پتہ ہے کہ ناحق ہے، تو ان اللہ وہ اسی طرح مجرم ہوگا اور اسی طرح حرام خور ہوگا. یا ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، رشوت کس کو کہتی ہے؟ مفتیان کرام، رشوت کس کو کہتی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھو، رشوت کا تعلق ہے حق مارنے کے ساتھ. اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو پیسے دیے جائیں وہ دینے والے پر وہ رشوت نہیں ہے. اپنے حق کے تحفظ کے لیے جو پیسے دے وہ رشوت نہیں. دوسرے کا حق مارنے کے لیے جو پیسے دے یہ رشوت ہے. اس کو بھی لوگ غلط سمجھتی ہیں. بڑے فتاوا سب میں یہ لکھا ہے کہ رشوت کس چیز کا نام ہے؟ دوسرے کا حق مارنا پیسے دے کر، یہ رشوت ہے. اور اگر آپ کو اپنا حق نہیں مل رہا، آپ نے جج کو پیسے دیے اور ہے وہ تمہارا حق، تو تمہارا رشوت سے کوئی تعلق نہیں. البتہ وہ جج اس کے حق میں ٹھیک نہیں، لیکن تم نے جو پیسے دیے تم نے اپنا حق لیا ہے. خیال کرنا، اگر عوام میں یہ مسئلہ عام کیا تو خیر نہیں ہے. اچھا خیر، اس پہ لمبی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،